دستور اہل سنت کے مطابق ہم سب گنبد خضرا کے حسن و جمال میں ڈوب کر گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین ہمارے حضور سراپا نور اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب گرتوں کو اٹھانے والے ڈوبتوں کو ترانے والے نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے بزم کونین کے اجالے اللہ کے پیارے ہم جیسے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے کشتی امت کے کھیونہارے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ محبت وحی و سکینہ ہم غریبوں کے آقا ہم فقیروں کی سرور شب اسرا کے دولہا نوشہی بزم جنت مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سارا مجمع مل کر میرے ساتھ پڑھو یا رسول اللہ۔ ارے اس نام سے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، پکارو یا رسول اللہ۔ دیکھنا ہے جس کا دل زندہ ہوگا وہی بآواز بلند پکارے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آج اس مقدس نعرے پر پہرے بٹھائے جا رہے ہیں، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لائبریریاں کھولی جا رہی ہیں، تحریکیں اور تنظیمیں قائم کی جا رہی ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے کو روکا جائے، اور یا رسول اللہ کہنا معاذ اللہ کفر و شرک اور بدعت ہے۔ تو ہم محبت والوں کی جوابداری اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اگر دشمن اس نعرے کو مٹانا چاہتے ہیں تو اگر ہم کبھی کبھی پہلے پکارتے تھے تو اب اٹھتے بھی کہیں یا رسول اللہ، بیٹھے بھی تو کہیں یا رسول اللہ، صبح ہماری ہو تو کہیں یا رسول اللہ، شام ہو ہماری تو کہیں یا رسول اللہ، بستر پر جائیں تو کہیں یا رسول اللہ، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ، تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہیں قائم غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ۔ اسی لیے بستر پر جاؤ تو پڑھ لیا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ بستر پر جا کر کے آپ درود شریف بھی پڑھ لیں۔ شیخ محقق نے لکھا ہے کہ جو سوتے وقت درود پڑھے گا سرکار ایک نہ ایک دن اس کے خواب میں تشریف لائیں گے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خواب میں ہم حضور کا دیدار کریں؟ سب چاہتے ہو تو انشاءاللہ پڑھنا پڑے گا۔ کیا پڑھو گے آپ؟ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک، زور سے پڑھو یا رسول اللہ، اور ایک بار نہیں 3 بار پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے یہی تو پیغام دیا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ تو پھر بکاریے الصلاۃ والسلام علیک، اتنا تو پڑھیے ایک بار، اور آگے پڑھیے یا رسول اللہ 3 بار۔ کیسے پڑھیں گے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اور 3 بار پڑھنے میں ایک کیفیت طاری ہو جائے، آپ کی کیفیت یہاں سرکار کی یاد میں طاری ہوگی، اور وہاں سے رحمتیں اٹھیں گی اور آپ کو برس جائیں گی آپ پر۔ تو بھولیں گے نہیں تو انشاءاللہ، اور بچوں کو بھی سکھاؤ، اور ہر آدمی عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے دوستوں کو یہ کلمہ ضرور سکھائیں گے، کم سے کم ایک کو سکھائیں گے۔ سکھاؤ گے انشاءاللہ؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو دین کی نیک بات ایک دوسرے تک پہنچا دے میں اس کی بخشش کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں جو حضور کی بخشش کی ضمانت لے لیں، یعنی سرکار قیامت کے دن ہماری بخشش کروائے؟ بولو، وہابیوں سے تو بچنا ہی ہے۔ مولانا کی 100% تقریر درست، وہی اصل ہے۔ دشمن کو پہچانو گے نہیں تو بچو گے کیسے؟ مگر ہمیں اور آپ کو اپنے آقا کی محبت کا ثبوت بھی دینا ہے نا انشاءاللہ،
اور جب کوئی وہابی ملے تو کہہ دو یار کہ ہم سوئے ہوئے تھے، تم نے جو کہا نا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، تو کبھی کبھی کہتے تھے، اب تو نیند ہی نہیں آتی ہے جب تک یا رسول اللہ نہیں کہنا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، زور سے بولو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ سلے۔ اور اعلیٰ حضرت کی شیدا نے تو خوب کہا تھا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو آپ اس سے کہو کہ سوتے نیند ہی نہیں آتی جب تک ہم اپنے نبی کو پکار نہ لیں۔ بچوں کو سکھا دو، بیوی کو سکھا دو، بچیوں کو سکھا دو، دوستوں کو سکھا دو، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ شریف پڑھ لو، پھر دعا پڑھ لو اللہم بسمک اموت و احیا، اور پھر کلمہ شریف پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا جو سوتے وقت 2 مرتبہ کلمہ پڑھ لے، سرکار نے اصل میں یوں ہے، حدیث مبارکہ مسلم شریف کی روایت، میرے آقا نے چند صحابہ موجود ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایک بات کی ضمانت تم مجھے دے دو اور جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ حضور جسے جنت کی ضمانت دیں، ہمارے مخدوم اہل سنت مخدوم گرامی سید سلیم باپو صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ فرما دیں کہ میں تمہیں فلاں چیز کی ضمانت دیتا ہوں، تو بتاؤ کوئی شک رہ جائے گا، کوئی شبہہ رہ جائے گا؟ بولو ذرا زور سے بولو۔ اور سرکار فرما دیں کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو جس کے لیے حضور کی ضمانت ہو جائے، دوزخ کی آگ اسے جلا سکتی ہے؟ دوزخ میں وہ جا سکتا ہے؟ یعنی اس زمین کے سینے پر آسمان کے نیچے گویا چلتا پھرتا وہ جنتی انسان ہو جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے تم ایک بات کی ضمانت دے دو اور جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ وہ حریص تھے نیکیوں کے، سرکار کے شہدا تھے صحابہ، عرض کرتے ہیں آقا ہم غلام کیا ضمانت دے سکتے؟ میرے آقا فرماتے ہیں سونے سے پہلے 2 مرتبہ کلمہ پڑھنے کی ضمانت تم لے دو اور جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ مگر کلمہ خالی کلمہ نہیں، ساتھ میں درود شریف بھی، لا الہ، سب ملو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ بھی ہو جائے، درود بھی ہو جائے۔ جس نے کلمہ سکھایا تاکہ خوش ہو جائے کہ مجھے یاد کرنا، میرا غلام نہیں بھولا، میرا درود میرا سلام نہیں بھولا ہے، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا آگے فرماتے ہیں سبحان اللہ، جو سوتے وقت کلمہ پڑھ کر کے سوئے اور اسی رات اس کا انتقال ہو جائے، موت آ جائے، تو گویا اس کی موت کلمے پر ہوئی ہے، اور اللہ اس کو شہید کا درجہ عطا فرمائے گا، اور مرتے ہی اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ تو 4 باتیں پڑھیں گے، یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ، بھولیں گے تو نہیں انشاءاللہ۔ اب آئیے ہم اور آپ پھر سے ایک بار جھوم جھوم کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ چلو اس عشق و محبت کے شہر بریلی شریف کیا کہہ رہا ہے عاشق مصطفیٰ، عاشق رسول کیا کہہ رہا ہے، صحابہ کا کہ زلفوں کا اسیر کیا بول رہا ہے، شہید کربلا کا سیدہ کیا بول رہا ہے، آستانے قادریت کا مرید کیا بول رہا ہے، آستانے چشتیت کا فداکار کیا بول رہا ہے، خاندان برکات کا چشم و چراغ کیا کہہ رہا ہے، ہم اہل سنت کا تاجدار کیا کہہ رہا ہے۔ عرض کرتا ہے ارشاد فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اعلیٰ حضرت سرکار ہیں، یہ عاشق مصطفیٰ ہیں، امام احمد رضا ہیں، پیارے رضا ہیں، اچھے رضا
رضا ہیں، قادری رضا ہیں، برکاتی رضا ہیں، امام احمد رضا ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت ہیں، انہی کا شیدا کا آج عرس ہو رہا ہے، اسی انہی کے چہیتے کا عرس ہو رہا ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ غور کیا کہ آپ احمد آباد سے آگے گزر جاؤ، وہابیت کا دور دورہ نظر آ رہا ہے، جگہ جگہ وہابیوں کی مسجد نظر آ رہی ہے، اور آگے بڑھو سورت تو وہابیوں کا اڈا نظر آ رہا ہے، اور آگے بڑھو تو 4-5 بڑے بڑے وہابیوں کے دارالعلوم، روڈوں پر دیکھو تو وہابیوں کے طلبہ نظر آ رہے ہیں، مگر جیسے احمد آباد سے آگے گزرو تو مسجد نظر آتی ہے تو یا رسول اللہ کہنے والوں کی مسجد نظر آ رہی ہے، فاتحہ درود کرنے والوں کی مسجد نظر آتی ہے، راجکوٹ پہنچو تو ہر گلی میں ذکر حسین کی مجلس سجی نظر آ رہی ہے، سبیل حسین لگی نظر آ رہی ہے، کہیں کھلایا جا رہا ہے کہیں کھایا جا رہا ہے، پور بندر سے لے کر کے جام نگر تک اور جام جوت پور سے لے کر کے یہ سوراشٹر کا علاقہ، تو محبت نے آواز دیا کہ امام احمد رضا کا ایک عاشق آیا تھا، امام احمد رضا کا ایک شہدا تھا، امام احمد رضا کا ایک مرید تھا، امام احمد رضا کا ایک خلیفہ تھا، جس نے یہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنی تقریروں میں بھی بیان کیا تھا اور اپنی زندگی سے بھی لوگوں کو سمجھایا تھا۔ وہ چلتا تھا تو مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کرتا ہوا چلتا تھا اور تقریر کرتا تھا تو امام احمد رضا کے مسلک کو واضح کرتا ہوا تقریر کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، عرس رضوی محمودی۔ آج پورے بھارت کی سرزمین پر ہندوستان کے جس خطے میں جاؤ انوار احمد کوئی خطہ ایسا نہیں جانا پہنچاؤ، گجرات کا نام آتے ہی لوگ برملا کہتے ہیں کہ وہابیوں کا وہاں بول بالا ہے، مگر گجرات میں سوراشٹر کا نام آتے ہی مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا ہے۔ تو یہ بول بالا کیوں ہے؟ اس اعلیٰ حضرت کے عاشق کی بنیاد پر، ان کے خلیفہ کی بنیاد پر اللہ حضرت سیدی سرکار محمود جان کے گلشن کے ایک ایک پھول کو شادابی عطا فرمائے، ان کے خاندان کے ایک ایک بچوں کو طاقت و قوت اور ہمت عطا فرمائے، اور ان کا فیضان آنے والوں سب کو مالا مال اللہ پاک فرمائے۔ جب ایک نیک کام کرتا ہے تو اس کی برکتیں بے شمار تک پہنچتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مسلک اعلیٰ حضرت پر بہت مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے۔ ایک واقعہ میں نے پہلے بھی کہا ہوا تھا کہ پور بندر سے ہم جام نگر ایک مرتبہ جا رہے تھے، ہمارے عاشق مفتی اعظم قاضی اسماعیل صاحب رضوی اللہ ان کو شفا صحت دے، جہاں رہتے ہیں رات ہو کہ دن ان کی تقریر چالو رہتی ہے۔ وہ کوئی مولانا نہیں ہے، صرف اعلیٰ حضرت کی عشق میں تقریر۔ جس گاؤں میں گئے وہ گاؤں کو اعلیٰ حضرت کا روشناس کرا دیا۔ تو ایک ٹرک گزر رہا تھا، ہم لوگ آ رہے تھے یا جا رہے تھے اور ٹرک جا رہا تھا، تو اس پر لکھا تھا رضوی بردرس۔ تو میرا ہاتھ اٹھ گیا، اللہ جانتا آگے کی سیٹ پر بیٹھا تھا ان کے بغل میں، میرا ہاتھ اٹھ گیا، اے اللہ میرے اعلیٰ حضرت کا نام لکھا ہے، اس ٹرک والے کو خوب برکت عطا فرمانا۔ اتنے میں قاضی اسماعیل صاحب بولتے ہیں حضرت بورڈ لگانے والے رضوی بہت ہیں، دل میں اعلیٰ حضرت ہوں وہ کم رہ گئے ہیں۔ حقیقت ہے، حقیقت ہے، اعلیٰ حضرت کے رجسٹر میں ہمارا نام لکھا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، وہابیوں کی چائے پیو گے تو اعلیٰ حضرت کے رجسٹر میں رضوی لکھا جائے گا؟ وہابیوں کو کھلاؤ گے تو غوث پاک کے رجسٹر میں قادری لکھا جائے گا؟ رسول اللہ کے دشمنوں سے رشتے کرو گے تو سرکار کی غلامی کے رجسٹر میں تمہارا نام غلاموں میں لکھا جائے گا؟ اس لیے ہم آج اس مبارک عرس میں طے کر کے اٹھے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ہماری دوستی ہوگی تو اللہ کے لیے اور دشمنی ہوگی تو اللہ کے لیے۔ ہم اسی سے ملیں گے جو مدینے والے کا ہوگا، جو سرکار کا نہیں ہوگا وہ ہمارا نہیں ہوگا۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ بولو یا رسول اللہ، یا جھوم کر کے بولو۔ آج کی مختصر سی میری گفتگو کا عنوان ہے اسلام میں ادب کا مقام۔
اب آنے والی گفتگو کو میری سماعت فرمائے۔ یہ مجدد اعظم ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ عاشق رسول ہے، یہ غوث پاک کا چہیتا ہے، یہ خواجہ کا دیوانہ ہے، یہ شاہ برکات کا وفادار ہے، یہ آل رسول احمدی کا سچا مرید ہے، یہ ابو الحسین نوری کا خلیفہ شاگرد ہے، یہ ہم اہل سنت کا تاجدار امام عشق و محبت۔ غالباً دوسرے حج کا موقع ہے جب والدین کریمین جا چکے ہیں اور اعلیٰ حضرت اپنے گھر پر ہیں۔ واقعہ بہت مشہور ہے، واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے بلکہ عزت و تکریم بتانا مقصد ہے۔ آج ہماری ماں اور باپ آج اولاد کی عزت اور ان کے ادب کے متلاشی ہیں۔ افسوس ہے بڑوں کا ادب ہمارے بیچ میں نہیں، چھوٹوں کا معاملہ ہمارے بیچ میں نہیں، نہ ہم بڑوں کا ادب کر رہے ہیں نہ چھوٹوں کے ساتھ محبت و مروت سے پیش پا رہے ہیں۔ کیا یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ آؤ ہم اعلیٰ حضرت ہی سے شروع کرتے ہیں کہ میرے اعلیٰ حضرت ہے۔ جب دوسرے حج کا موقع ہے، والدین کریمین بمبئی تک جا چکے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار سے بھی کہا گیا، کہا ابھی میں حج کر کے آیا ہوں، پھر انشاءاللہ جاؤں گا، آپ حضرات جاؤ۔ مگر جب سب کو روانہ کر دیا تو دیکھا اعلیٰ حضرت نے کہ ذہن میں مدینہ مدینہ ہے اور دلوں میں بھی مدینہ مدینہ ہے، یعنی سارے تصورات کی دنیا میں، تخیلات کی دنیا میں مدینہ ہی گھوم رہا ہے، گنبد خضرا گھوم رہا ہے، سرکار کی مسجد گھوم رہی ہے۔ اسی موقع پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، سامان اٹھایا، تھوڑا سا مختصر سا سامان لیا، بمبئی کا سفر کیا۔ اتفاق کی بات ہے والدین کریمین کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، اسی جہاز میں سفر شروع ہوتا ہے جس میں والدین کریمین ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کی والدہ ہیں۔ اب بتانا کیا ہے مجھے، واقعہ سنتے چلو اور ادب سیکھتے چلو۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں ماں باپ کا ادب بھی شامل ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں بڑوں کا ادب شامل ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں استاذ کا ادب شامل ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں پیر کا ادب شامل ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں چھوٹوں کے حقوق کی ادائیگی شامل ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں نماز کی پابندی شامل ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں داڑھی سنت کے مطابق رکھنا شامل ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں سچ بولنا شامل ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں حلال روزی شامل ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں مکمل شریعت و اسلام کی پابندی شامل ہے۔ اور آپ غور کریے، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنے والدین کریمین کے ساتھ میں ہیں۔ جہاز چلتا رہا، جہاز چلتا رہا، جدہ کی طرف رواں دوا رہا، وہاں عرب کی طرف چلتا رہا۔ اب معاملہ یہ ہوا، سمندر کے اندر طوفان بپا ہو جاتا ہے، بڑی ہیجانی کیفیت سمندر میں طاری ہوتی ہے۔ سمندر کے چلانے والے ڈرائیور نے، کیپٹن نے بہت کوشش کیا لیکن جہاز کے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، جہاز کو سنبھالنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ بالآخر دیکھا کہ اب تو یہ جہاز ڈوب ہی جائے گا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ سارے مسافر اپنے جان و مال کی حفاظت خود کریں، ہم نے بہت کوشش کیا مگر اب جہاز کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ چند مسلمان غیور تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک نورانی شکل کے بزرگ، ایک نورانی شکل کے مولانا صاحب کو ہم نے جہاز میں دیکھا ہے، چلو ان کے پاس چلیں۔ عالم کی دعا حقیقت میں نبی کی دعا ہوتی ہے، عالم کی دعا حقیقت میں رسول کی دعا ہوتی ہے۔ چلو اس عالم بعمل کے پاس پہنچے اور حقیقت میں یہ قدرت کی دستگیری تھی، عالم کے پاس پہنچے تھے، کسی ظالم کے پاس نہیں پہنچے تھے، نائب نبی کے پاس پہنچے، مظہر صفات مصطفیٰ کے پاس پہنچے اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس۔ تو سنو اعلیٰ حضرت اس وقت کیا کر رہے تھے، جب وہ لوگ آئے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس، اعلیٰ حضرت اپنی والدہ کے سر میں تیل ڈالے ہوئے اور والدہ کے سر میں تیل لگا رہے تھے، والدہ کی خدمت کر رہے تھے۔ اب آپ سوچو، آج باپ بیٹے کی تھوڑی سی حیثیت ہوتی ہے تو ماں باپ کو پہچاننا بھول جاتا ہے، ماں باپ کی خدمت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، اے اعلیٰ حضرت کے شہدائیوں، آج ہم عہد کریں اور اعلیٰ حضرت کی روح کو خوش کریں۔ اے اعلیٰ حضرت، آپ مجدد ہو کر اگر ماں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم غلام مجدد ہو کر آج سے روز اپنے ماں کی خدمت کریں گے، روز اپنے باپ کی خدمت کریں گے۔ یقیناً مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ بھی حصہ ہے کہ ایک اولاد اپنے ماں کی بھی خدمت کرے، اپنے باپ کی بھی خدمت کرے۔ اعلیٰ حضرت سرکار ماں کی خدمت میں ہیں،
آنے والے واقعہ سن لو. انہوں نے کہا حضور آپ سے کچھ گزارش ہے. اعلیٰ حضرت مسکرائے کیونکہ اعلان جو ہو رہا تھا تو مجدد بھی سن رہے تھے, عاشق رسول بھی سن رہے تھے. ان کو ایک طرف لے کر کے گئے. بیان کرنے والوں نے کہا آپ نے بھی سنا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں میں نے بھی سنا ہے. جائیے اطمینان رکھیے, پورے یقین کے ساتھ بیٹھیے. جہاز کا کچھ نہ ہوگا, سمندر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے, طوفان ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکتا ہے. زور سے بولو یا رسول اللہ, کہو زور سے سبحان اللہ. جاؤ یقین کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھو, ہم منزل تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچیں گے. اس لیے اب سب تجسس میں ہے کہ جہاز ڈوبا جا رہا ہے. کیپٹن نے جو ہے لنگر اٹھا دیا ہے, اعلان کر دیا ہے کہ کوئی صورت نہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں جاؤ اطمینان سے بیٹھو. اطمینان سے کیسے بیٹھیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بات یہ ہے تم کو جو اطمینان دلا رہا ہوں میری کوئی پرسنل بات نہیں ہے, میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے مسلک کو سمجھو, اعلیٰ حضرت کے طریقے کو سمجھو, اعلیٰ حضرت کے اسوہ حسنہ کو سمجھو, اعلیٰ حضرت کے طریقے کو سمجھو, اعلیٰ حضرت کے راستے کو سمجھو. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. اور تم سمجھو ہی نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے, تو زندہ باد کا نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا. اعلیٰ حضرت سرکار کون سی دعا تھی جس وقت کی دعا ہوتی تھی اعلیٰ حضرت پہلے دعا پڑھتے تھے, اس لیے کہ یہ دعا کسی اور نے نہیں, محبوب خدا نے تعلیم دیا ہے, رسول خدا نے تعلیم دیا. وہ سب پریشان ہیں کہ جہاز ڈوبنے کے قریب ہے اور مولانا کہہ رہے ہیں جاؤ اطمینان سے بیٹھو. ارے اطمینان کیسے ملے گا, جہاز تو ڈوبتا جا رہا ہے. جہاز ہے, کیپٹن نے اعلان کر دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اطمینان اس لیے دلا رہا ہوں 1400 برس پہلے میرے آقا نے مسجد نبوی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اپنے صحابہ کو ایک دعا سکھایا تھا, بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. یہ دعا جو پڑھ لے گا اس جہاز میں بحری سفر جو کرے گا, کشتی میں جہاز پر, یاد رکھو کتنوں طوفان کیوں نہیں آتا ہے, اللہ اس کے حفاظت کی ضمانت لے لیتا ہے, اللہ کے حفاظت میں وہ چلا جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھنے والا کبھی بھی برباد تباہ نہیں ہو سکتا. یہ دعا پڑھ کر جس کشتی میں بیٹھو گے وہ کشتی بھی سلامت رہے گی, کشتی کے سارے مسافر سلامت رہیں گے. امام احمد رضا کی محبت بول پڑی, اے حاجیوں جاؤ اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھو. آسمان پھٹ سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, چاند و سورج کا نکلنا ڈوبنا بند ہو سکتا ہے, عالم کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے, مگر میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت عرس رضوی محمودی, حضور تاج الشریعہ اور اس پیارے رضا, اچھے رضا امام احمد رضا کی تربت سے بھی آج تک وہ پیغام نشر ہو رہا ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. زور سے بولو, زور سے بولو. اطمینان دلایا, سب چلے گئے. پتا چلا دعا یاد کرنا بھی اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا کام ہے. بولو, اب سوتے وقت کی دعا آپ کو سکھایا, یاد رکھو گے نا انشاءاللہ, عمل کرو گے نا انشاءاللہ. کتنے لوگ کرو گے؟ اللہ اس کی برکتیں خوب عطا فرمائے گا. مگر جب عمل کرو گے, جب نا 1000 روپیہ دے کر ڈاکٹر کے پاس گئے, فیس دیا, اس نے جو ٹیبلٹ دیا آپ نے جیب میں رکھ لیا. 2 دن کے بعد بولتے ہو ڈاکٹر صاحب بیماری تو دور گئی نہیں. ڈاکٹر نے پوچھا کہ کھایا؟ کہا نہیں کھایا نہیں, تو جیب میں. تو بولو طاقوں میں رکھنے سے قرآن مسئلہ حل ہوگا؟ بولو جزدان میں ٹانگنے سے قرآن کا مسئلہ حل ہوگا؟ قرآن یقیناً شفا ہے, مگر استعمال کرو گے جب شفا ہے نا. قرآن پر عمل کرو گے جب شفا ہے, آقا کے ارشادات پر عمل کرو گے تب کامیابی ملے گی. اور جس نے عمل کیا عبد القادر غوث اعظم بن کے چمکے, آہا, معین الدین خواجہ اعظم بن کے چمکے, احمد رضا مجدد اعظم بن کے چمکے, مصطفیٰ رضا مفتی اعظم بن کے چمکے. عمل کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو. میرے حضور ہیں, اسلام میں ادب کا مقام کیا ہے. جب اس قوم کے حالات کا جائزہ لیا جائے, آج سنی مسلمانوں کا خصوصی طور پر جب ان کے ماحول کا جائزہ لیا جائے, گھریلو ماحول ہو یا بازاری, کاروبار کا معاملہ ہو یا سفر حضر کا, تو بڑا پیچیدہ معاملہ ہے.
ایسا محسوس ہوتا نہیں کہ خواجہ کے عاشق ایسا کا حرکت کریں گے؟ غوث کے دیوانے اتنے گندے عمل کریں گے؟ ٹرینوں میں چلو تو اجمیر شریف جانے والے کیا کیا حرکت کرتے، خود نہ سوئیں نہ پورے ٹرین والوں کو سونے دیں۔ پتا چلا کہ خواجہ کے کرم سے یہ نہیں جا رہے، ان کا کرم ہوتا تو ٹرین میں ان کا دیوانہ بیٹھتا تو غیر مسلم بھی کہتا کہ جب غلام ایسا ہے تو جہاں جا رہے ہیں وہ خواجہ کیسا ہوگا۔ مگر ہم لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، رات بھر چلیں گے۔ اب کیوں چلیں گے سب ظاہر ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جا رہے ہیں اجمیر شریف اور سب سنی ہیں۔ بولو مسلمانوں، یہ بزرگوں کے راستوں کے خلاف ہے کہ نہیں؟ مسلک اعلی حضرت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ آج اسلام نے ہمیں جو ادب کی تعلیم دیا تھا، احترام کا مقام بتایا تھا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی حدیث میں نقل فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مقدر میں جو ہے وہ اللہ دیتا ہے، توجہ ہے، مگر ادب وہ چیز ہے کہ مقدر سے زیادہ اللہ خوش ہو کر دے دیتا ہے۔ بولو، زور سے بولو۔ اور اسی کے تحت حضرت ابو طلحہ کا واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے خود روایت فرمایا کہ ایک موقع ہے، سرکار جنگ سے آ رہے تھے، سرکار کو نیند کا غلبہ تھا، توجہ کریے گا، سرکار کو اونٹنی پر سوار ہوئے، حضرت طلحہ کو خیال آیا کہ میرے سرکار کہیں گر نہ جائیں۔ یہ ان کے جذبات تھے محبت کے، جو زمانے کو اٹھانے آیا ہو وہ کیا گرے گا، لیکن یہ محبت گوارا نہیں کیا، حضور کو پکڑے رہے اور اونٹنی کے ساتھ سفر کرتے رہے حتیٰ کہ صبح نماز کا وقت ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا طلحہ تم کہاں؟ حضور میں تو شام سے ہی آپ کے ساتھ ہوں۔ سرکار مجھے گوارا نہ ہوا، سبحان اللہ۔ فرمایا طلحہ خوش ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے بشارت دے رہا ہوں کہ تم جنتی ہو۔ برسوں محنت کرے نہ ملے اور ادب سے وہ مقام لمحوں میں مل جائے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ میں نے اس کو بدل دیا، لمحوں نے دعا کی تھی، صدیوں نے جزا پائی۔ تو ایسے بھی کام کیا کرو گے نا انشاءاللہ۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ کچھ عورتوں کی بنیاد پر ماں عائشہ نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ ہمارے اسلام میں ادب کا کیا مقام ہے؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں الاسلام کلہ ادب، میرا پورا کا پورا کل اسلام ادب ہے، میرے اسلام میں کہیں بے ادبی کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمانوں سوچو، غور و فکر کرو، جس بے ادبی کا اسلام میں کہیں جگہ نہیں ہے، آج مسلمانوں کی سوسائٹی میں بے ادبی ہی نے جگہ لے رکھا، گھر میں بے ادبی، بازاروں میں بے ادبی۔ بتاؤ یہ معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا تھا الاسلام کلہ ادب۔ میرے پیارے آقا ہیں، یہ جنگ کا موقع ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ میں تشریف فرما ہیں۔ دیکھا کہ ایک خاتون آ رہی ہے، ایک عورت آ رہی ہے، سرکار نے صحابہ کو چھوڑا، بڑی تیزی کے ساتھ چلے، بڑی تیزی کے ساتھ چلے۔ جب خاتون کے پاس پہنچے تو سرکار نے وہ چادر نور، وہ رحمت والی چادر جو ہم گنہگاروں کے انشاءاللہ قیامت کے دن کام آئے گی، وہ چادر رحمت نبوت کے کندھے سے اتارا اور زمین پر بچھایا، اس خاتون کو بیٹھایا اور بڑے ہی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ سرکار نے ان سے کچھ گفتگو کیا۔ پھر وہ جب چلی گئیں اسی چادر مبارک کو کندھے پر رکھا۔ صحابہ کے بیچ میں جب سرکار آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش قسمت عورت خاتون تھی کہ اللہ کے حبیب نے جن کا اس انداز سے ادب کیا۔ ادب کا مقام سمجھو مسلمانوں، اس انداز سے ادب کیا کہ اللہ کے حبیب نے اپنی چادر رحمت کو ان کو بھی بیٹھنے کے لیے بچھایا اور سرکار ان سے ملنے گئے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے دودھ پلانے والی میری ماں حضرت حلیمہ سعدیہ تھی۔ پکار دو یا رسول اللہ۔
حقیقی ماں نہیں ہے وہ ماں جنہوں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا حضرت آمنہ نہیں ہے، دودھ پلایا تھا، تو ادب کا یہ عالم ہے۔ انوار احمد قادری آپ کے ذہن سے اپیل کرتا ہے کہ اگر سرکار کے سامنے 9 مہینہ پیٹ میں رکھنے والی ان کی حقیقی ماں حضرت آمنہ آ جاتی تو میرے نبی کا ادب کا عالم کیا ہوتا، میرے نبی کے احترام کا عالم کیا ہوتا۔ میرے پیغمبر نے ماں کا احترام کر کے زمانے کو بتا دیا، اے دنیا والو، اللہ نے اپنی خدائی میں مجھ سے بڑا کسی کو نہیں بنایا ہے مگر ماں کا۔ میرے یہاں نزدیک ادب کا یہ عالم ہے، تم بھی اپنے اپنے انداز سے اپنی ماں کا ادب کرنا، تم ماں کا ادب کرو گے میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، ادب کا مقام دیکھو مسلمانوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا واقعہ ہمارے نبی نے بیان کیا ہے۔ مواہب اللدنیہ شریف، نسیم الریاض، ان ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے حضور بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ماں کی دعا کا اثر دیکھو۔ ایک صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، باپو دعا کر دو، پیر صاحب دعا کر دو، اور ماں بیچاری تمہارے محبتوں کو ترس رہی ہے، باپ تمہارے خدمتوں کے لیے ترس رہا ہے کہ میرا بیٹا کم سے کم مجھے دن بھر میں ایک بار ہی سلام کر لے، ایک پیالہ پانی پلا دے۔ بے شک پیر کی دعا لو، بے شک بزرگوں کی دعا لو، مگر ماں کو راضی کر کے، ماں کی خدمت کر کے۔ ہمارے آقا کی بارگاہ میں وہ صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے حضور بڑی پریشانی ہے، گھر میں غربت ہے، تکلیفیں جاتی نہیں ہیں۔ بولو صحابی ہیں، بولو نا صحابی ہیں، مطلب نمازی ہیں، ساری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، جبھی تو صحابی ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہاری ماں کہاں ہے؟ کہا حضور ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا ان کی قبر کا پتہ ہے؟ کہا ہاں حضور قبر کا پتہ ہے۔ فرمایا جاؤ ماں کے قدم کے پاس کھڑے ہو جانا۔ بولو بولو یا رسول اللہ، سارے خزانوں کی چابی تو آپ کے ہاتھ میں ہے، مگر جس کے قبضے میں سب کچھ ہے وہ ماں کے پاس بھیج رہا ہے۔ بولو ماں کا مقام سمجھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماں اور باپ کی دعا انبیاء کی دعا کی طرح ہے، اور ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کی دعا میری دعا کی طرح ہے۔ جس نے ماں باپ کی دعا لیا گویا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں لیا۔ سبحان اللہ۔ صحابی سے فرمایا جاؤ قبر پر پائتی پیر کے پاس کھڑے ہو، اور جیسے دنیا میں ماں سے کہتے تھے کہ ماں، جیسے دنیا میں بات کرتے تھے اپنی ماں سے، ایسے ہی ماں سے بات کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے ہی بات کرنا، کہہ دینا ماں تیرے ہوتے ہوئے یہ مفہوم ہے، میں پریشان ہوں میرے لیے دعا کر دے، ہاتھ اٹھا دے ماں، تو ماں کا کلیجہ بڑا نرم اولاد کے حق میں ہوتا ہے۔ آہا، گویا نبی نے ذہن دے دیا کہ جب ماں کی قبر پر جا کر ایک اولاد ایسے ایسے بولے تو نبی کی قبر پر جا کر ایک امتی کس شان سے بولنا چاہیے؟ بولو نا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے، پیارے رضا نے، اچھے رضا نے، امام احمد رضا نے کیا خوب کہا ہے، آقا ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تجھ سے منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ یعنی سرکار نے فرمایا جاؤ قبر کے پر، پتہ چلا کہ قبر پر جانے کا حکم نبی نے دیا ہے۔ بولو زور سے بولو، قبر پر جانے کا حکم نبی نے عطا فرمایا۔
اور کس کو عطا فرمایا؟ ایمان والے کو۔ اب جو بے ایمان کہے قبر پر نہیں جانا چاہیے تو سمجھ لو کہ اس کا رشتہ ایمان سے ختم ہو چکا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مومن نہیں ہے۔ وہ صحابی گئے، حضور کے بتانے کے مطابق فرماتے ہیں کہ چند ہی مہینے گزرے تھے کہ اللہ نے میرے دن پلٹ دیے، ماں کی دعا سے میرا گھر رحمتوں سے بھر گیا۔ تو اے مسلمانوں، کون چاہتا ہے کہ میرا گھر بھی رحمتوں سے بھر جائے؟ ماں کی دعا لو، زندہ ہے تو سبحان اللہ، اور اگر دنیا سے چلی گئی تو جاؤ قبرستان میں ان کے قبر پر نبی کے ارشاد کے مطابق سبحان اللہ وہ قبر سے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میرے حضور نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ پروردگارا ماں کی دعا کی تاثیر دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا، پڑوسی کون ہوگا، تو دنیا میں بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، ایک کسائی تھا گوشت کاٹنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا تو وہ بھی حیرت میں ہوئے کہ ایسا کیسا جوڑ توڑ ہے، کہاں یہ کسائی دن بھر جھوٹ بولے اور مجھے نبی کا ساتھی اور پڑوسی بنا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سے ملنے کے لیے اس کی دکان پر گئے۔ نسیم الریاض شریف میں روایت ہے۔ ماں کی دعا کا اثر ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر اس کسائی کی دکان پر گئے، کہا میں تجھ سے ملنے آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے ملنے آیا ہوں، بیٹھیے، ابھی میں پوری تجارت گوشت بیچ لوں گا تب آپ سے بات کروں گا۔ چنانچہ گوشت وغیرہ بیچ لیا، کہا کہ اے مہمان چل میرے ساتھ میرے گھر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ گھر پر پہنچے۔ رات کا وقت تھا، ماں کی خدمت کیا، کھانا کھلایا، بستر پر سلایا، بچوں کو کھلایا۔ اب آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا بولو۔ کہا میں تیرے یہاں گھر میں ایک رات ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کھانا پیش کیا، رات کو بستر لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر تو لیٹے رہے، اس کے بعد اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اب یہی معلوم کرنا چاہتے تھے، اے اللہ اس کی کون سی ادا تجھے پسند ہے کہ اس کسائی کو جنت میں میرا مجنبی کا ساتھی بنایا۔ جب رات گہری گزر گئی، اللہ اکبر، توجہ کرو ماں کی دعا۔ ماں کی دعا کیا ہوتی ہے مسلمانوں؟ ماں کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ماں تڑپتی ہے اور باپو صاحب دعا دے دو۔ ماں دعا دے رہی ہے، ماں بیچاری تڑپ رہی تمہاری خدمتوں محبتوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اسی جوان کی ماں اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ عرض کرتی ہے رو رو کر میرے مولا میرا بیٹا کتنا گنہگار ہے، میرا بیٹا کتنا گندا ہے، کیسا ویسے ہی مولا، مگر میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا، موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اس کی بدولت کی منزل اس کو نہیں ملی ہے، یہ ماں کی دعاؤں کے بدلے میں اللہ نے اس کسائی کو میرا جنت کا ساتھی بنا دیا ہے۔ مسلمانوں سوچو ماں کی دعا میں تاثیر کا عالم کیا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب حکم ہوتا تو رب کے کلام سے شرف تکلم حاصل کرنے کے لیے طور پہاڑی پر جاتے۔ رات کا وقت ہے تو چلے جا رہے ہیں، اندھیری رات ہے تو چلے جا رہے ہیں، دن کی گرمی ہے تو چلے جا رہے ہیں۔ آج ایک دن کا سفر ہے، ایک دن کا معاملہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اب جا رہے ہیں کوہ طور پر رب سے کلام کرنے، رب سے بات چیت کرنے کے لیے۔ تو اندھیری رات ہے، اندھیری رات ہے، آواز آتی ہے موسیٰ سنبھل سنبھل کے قدم رکھو۔ حضرت موسیٰ کو آواز آتی ہے رب کی طرف سے کہ موسیٰ سنبھل سنبھل کے قدم رکھو۔ وہیں حضرت موسیٰ رک گئے۔ مولا یہ پہلی بار تو آنا ہوا نہیں ہے، بے شمار مرتبہ اسی راستے سے میں کوہ طور پر آیا، رات کے اندھیرے میں آیا، رات کے اجالے میں آیا، یہی خاردار، یہی پرآشوب راستہ ہے، کبھی تو نے نہیں فرمایا کہ قدم سنبھال سنبھال کر، آج کیوں فرما رہا ہے؟ تو آواز آتی موسیٰ ابھی تک تیری ماں زندہ تھی، جو تو جب آتا تھا رات میں تو گھر میں وہ تمہارے لیے دعا کرتی تھی، اب ماں اس دنیا میں نہیں رہی، اس لیے موسیٰ تمہیں سنبھل سنبھل کر چلنا ہے۔ مسلمانوں سوچو کہ ایک نبی کے لیے بھی ماں کی دعا کی ضرورت ہے، ایک پیغمبر
کے لیے بھی ماں کی دعا کی حاجت ہے، تو ہم گنہگاروں کے لیے ماں کی کتنی دعاؤں کی حاجت ہونی چاہیے، بولو نا آپ۔ عہد کر لو آج اس عرس محمودی میں کہ ہم اپنی ماں کو بھی راضی رکھیں گے انشاءاللہ، باپ کو بھی راضی رکھیں گے۔ یہ ایک تعویذ ایسی پہن لو اپنے گلے کے اندر، آج کی مبارک شب میں جہاں جاؤ گے گھر سے نکلو تو ماں کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کے، باپ کی دعا لے کر کے، جہاں کامیابی نہ ملنے والی ہو اللہ وہاں بھی تم کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ ادب اسلام میں بڑا مقام رکھتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن مجید رکھے ہوئے، آج ہم اور آپ قرآن کی کیا ادب کرتے ہیں، مزاروں پر جا کر کے کیا ادب کرتے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت سرکار کو تو نہیں دیکھا، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند آقائے نعمت مرشد اعظم کو ہم نے اعلیٰ حضرت کے مزار پر حاضر دیتے، خود ہم بھی حاضر ہوئے ہیں سرکار کے ساتھ۔ وہی بڑھاپے کے آخری وقتوں میں اعلیٰ حضرت کے یہ شہدا جو حقیقت میں مجدد خود ہیں سرکار سیدنا مفتی اعظم جاتے تھے، معلوم ہے آپ کو، دور حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کے پایتی کھڑے ہوئے، وہی دور کھڑے ہو کر مفتی اعظم نے سلام کیا اور وہی فاتحہ پڑھی، وہیں سے پیچھے قدم ہٹ کر کے چلے آئے۔ ایک صاحب تھے، کہا حضور آپ قریب چلیں اور پھول پیش کر دیں، فرمایا میری طرف سے آپ پیش کریں۔ کیا فرمایا؟ حضور بدر ملت ولی کامل قطب وقت کو ہم نے دیکھا، سرکار اعلیٰ حضرت کی بار دور دور سے گئے اور دور جا کر کے بیٹھ جاتے تھے اور وہیں سے سلام کیا، فاتحہ پڑھا، نکل کر کے آ جاتے تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگاؤ آج ہمارا حال کیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے مزارات کی حاضری کا عالم کیا دیکھا ہے۔ آج مزاروں پر جاؤ تو ایک سلام پڑھتا نظر آئے گا، ابھی وہ بند نہیں کرے گا، دوسرا شروع ہو جائے گا۔ آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے تو اب فاتحہ پڑھیں کہ تمہارے سلام میں شریک ہو جائے۔ اتنی تمیز نہیں رہ گئی ہے ہم میں۔ کون کون سی جگہ ہے جہاں تمہیں سکھایا جائے بزرگوں کے مزار پر جاؤ تو ادب نہیں کہ فاتحہ پڑھنے والے آئے ہیں، دعا مانگنے کے لیے آئے ہیں، کہاں کہاں سے آئے ہیں، ایک سلام پڑھ رہا ہے ابھی ختم نہیں ہوا دوسرا شروع کر دیا، کسی نے منقبت شروع کر دیا۔ تو آپ کو اتنے ہی سلام سے پیار ہے تو گھر میں کتنے بار پڑھتے ہو؟ جس کا سلام پڑھتے ہو النبی اولا بالمومنین من انفسہم، وہ تو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور قبروں سے قریب ہو کر پیر لگ رہا ہے، ٹھوکر لگ رہی ہے، کیا یہ اجازت ہے؟ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے، اسلام مکمل ادب ہے۔ بزرگوں کی مزار پر جاؤ تو ادب کے ساتھ، بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب کے ساتھ۔ تمہارے گھروں میں قرآن ہو، قرآن کا سب سے بڑا ادب شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی عاشق مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رقم فرمایا ہے کہ قرآن کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ آج ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک صحابی بارگاہ سرکار میں حاضر ہوئے، عرض کیے یا رسول اللہ مجھے بہت خوف لگتا ہے، میں گھبراتا رہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جاؤ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کی برکت سے ساری گھبراہٹ دور کر دے گا۔ نہ مگر آپ کو یہ نسخہ تھوڑی چاہیے جو مدینے کے باپو نے دیا ہے، وہ نسخہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے جو 5 روپے میں نسخہ ملتا ہے، لے جاؤ کام ہو جائے گا۔ پتا چلا کہ تھوڑی گھبراہٹ تھی اب اور بڑھ گئی ہے، تھوڑی بیماری تھی اور بڑھ گئی۔ یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے محبوب کی امت کو عطا فرمایا ہے، دنیا میں بھی کامیابی کا نسخہ ہے اور آخرت کی بھی کامیابی کا نسخہ ہے۔ حضرت سیدنا محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، سبحان اللہ، یہ ہمارے اسلاف کے کارنامے ہیں۔ مسلمانوں ادب کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اپنے کمرے کے اندر خاص مخصوص کمرے میں گئے، بستر پر دراز ہوئے سونے کے لیے بادشاہ ہیں، دیکھا کہ قرآن مقدس اوپر رکھا ہے جبکہ شرعی طور پر اجازت ہے، قرآن شریف رکھا ہے۔ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً پیر کو کھینچتے ہیں اور اٹھ کر بیٹھ گئے، اور خیال آتا ہے کہ محمود اس کمرے میں تو دراز ہو کر سوئے گا جس کمرے میں اللہ کی کتاب رکھی ہے۔ بولو بولو یا رسول اللہ، یار کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ ان بزرگوں کے عرس میں آئے ہو تو آج کچھ سیکھ کر جاؤ، عمل کرو گے نا انشاءاللہ۔ حضرت محمود غزنوی معمولی شخصیت کا نام نہیں، ایک نیک پارسا خدا ترس، سبحان اللہ، ولی صفت بادشاہ کا نام ہے۔ سومناتھ جو آپ کے قریب ہے اس پر قبضہ انہوں نے ہی کیا تھا۔ محمود غزنوی بادشاہ اٹھے،
قرآن مقدس کو اتارا اور لے جا کر قرآن کے نسخے کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا. آ کر کے جیسے ہی پھر بستر پہ بیٹھے تو خیال آیا محمود کیا کیا تم نے؟ اللہ کی کتاب کو تو دوسرے کمرے میں رکھ دیا. ارے تو ہی دوسرے کمرے میں چلا جاتا، اللہ کی کتاب یہیں رکھتا. ادب تو یہ تھا. پھر گئے کتاب کو لائے اور وہیں رکھا. پھر دوسرے کمرے میں جا کر کے سوئے. انتقال ہو گیا تو اس علاقے کے قطب نے خواب میں دیکھا کہ محمود اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. فرماتے ہیں قسم خدا کی اس لائق نہیں تھا، لیکن وہ قرآن کے ادب کی بدولت اللہ نے مرتے ہی جنت عطا فرما دیا. پکارو یا رسول اللہ. انہی کی بیوی ہیں حضرت ہارون رشید. یہ تو محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. ملکہ زبیدہ حضرت ہارون رشید بادشاہ کی بیوی ہیں. ان کا بھی اسی طریقے سے ایک ادب کا واقعہ ہے، سن لو. نیکوں کی بات سن لو، ہو سکتا ہے اللہ کرم فرمائے ہمیں بھی نیک بنا دے. اس لیے کہ اب یہ لچھے دار تقریر کا وقت نہیں ہے. بزرگوں کے فیضان اللہ ہمیں عطا فرمائے. یہ سب ہمارے بزرگوں کے کارنامے ہیں. ملکہ زبیدہ بڑی نیک، یہ اس نیک خاتون کا نام ہے جس نے بغداد سے مدینہ شریف تک کے لیے نہر جاری کیا تھا. ملکہ زبیدہ اذان کا وقت قریب ہے، اپنی کنیز کو حکم دیا کہ پانی لاؤ. جیسے کنیز پانی لے کر کے حاضر ہوتی ہیں، اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ملکہ زبیدہ نے کہا، اشارہ کیا کہ پانی رکھ دو، اور بڑی ہی ادب کے ساتھ اللہ کے نام کو سننے میں مشغول ہو جاتی ہے، اذان کا جواب دینے میں مشغول ہو جاتی ہے. توجہ ہے، آج ٹی وی چلتی ہے، بے شمار مسلمانوں کے گھروں میں اذان کے وقت نہیں بند ہوتی ہے. کیا یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. اذان ہو رہی، ٹی وی چل رہی ہے، اذان ہوئی، تمہارے قدم مسجد کی طرف نہ نکلے. کاش جہاں زبان پر ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کا نعرہ ہو، ہمارے شب و روز کے انداز سے بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا جھلک نظر آئے. اذان کا معاملہ یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم اذان کے وقت دنیاوی گفتگو میں مشغول ہو تو تمہارے لیے اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے موت کے وقت تمہارا ایمان سلب ہو جائے اور بے ایمان ہو کر کے دنیا سے جاؤ. مسلمانوں، اس مبارک محفل میں آج عہد کرو کہ انشاءاللہ اذان کی آواز سن کر دنیا کا ہر کام چھوڑ دیں گے. عمل کرو گے نا انشاءاللہ، اور ادب کرو گے تو برکت کیا ملے گی؟ ملکہ زبیدہ سے پوچھو، اس نبی کی عاشقہ سے پوچھو، اس نبی کی دیوانی سے پوچھو، اس نبی کی عاشقہ سے پوچھو. کنیز لائی پانی، اذان کی آواز آئی، اشارہ کیا رکھ دے. پانی کا گلاس رکھ دیا گیا. پوری اذان بڑی سکون کے ساتھ سنا، جواب دیتی رہی. اذان جب ختم ہوئی تو دعا پڑھا، اس کے بعد گلاس ہاتھ میں لیا، اس کے بعد پھر پانی پیا. جب اس کا انتقال ہوا دیکھا گیا کہ جنت کے باغوں میں گھوم رہی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ زبیدہ تیرے ساتھ مرنے کے بعد کیا سلوک ہوا؟ جواب دیتی ہے کہ قسم خدا کی مرتے ہی اللہ پاک نے جنت کا باغ عطا فرمایا. آواز دیا جا رہا تھا، میرے اذان کی اس نے ادب کیا تھا، اس کی برکت سے اسے جنت کا باغ عطا فرما دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادب کرو ادب کرو ادب. بزرگ ملے، سادات کرام ملے، ائمہ کرام ملے. آج ائمہ کا حال کیا ہے؟ مسجد میں تو کہتے ہو پیچھے اس امام کے، اور بعد میں تم غلام کی بھی حیثیت نہیں دیتے ہو، مزدور کی بھی خاطر کرتے ہو کہ کہیں چھوڑ کر چلا نہ جائے. اے مسلمانوں، اپنے حالات پر رحم کرو، خدا را اپنی آخرت کو سنوارو. امام ملے تو ادب کرو، مولانا ملے تو ادب کرو، سادات کا ادب کرو کہ ان کے رگوں میں نبی کا خون ہے. آؤ میں ملتان کی سرزمین پر لے چلتا ہوں. ایک طوائف ہے، طوائف کی زندگی کتنے گناہوں میں ڈوبی رہتی ہے. تو طوائف کی حیات گناہوں سے تعبیر ہوتی ہے. عاشقوں کے ساتھ اپنے کوٹھے پر بیٹھی تھی، عاشقوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ اپنے کوٹھے پر، چھت پر بیٹھی تھی.
اتنے بڑی تیزی کے ساتھ عاشقوں سے نہ کچھ کہا، ساتھیوں سے نہ کچھ بولا، بڑی تیزی سے نیچے اتری اور دروازے کے قریب آ کر کے کھڑی ہو گئی زمین پر، نیچے کے حصے پر۔ اس کے ساتھی پریشان کی معاملہ، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ مشہور زمانہ ولی حضرت سیدنا زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ہو رہا ہے۔ حضرت زکریا ملتانی کا گزر ہو رہا ہے۔ حضرت کا گزر ہو گیا، چلی گئی، حضرت چلے گئے، تشریف لے گئے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، کیا اللہ کے ولی کے دیدار کے لیے تو گئی تھی؟ تو دیدار تو اوپر سے بہتر ہوتا۔ کہا دیدار بھی مقصد تھا، مگر ادب کا زیادہ خیال تھا کہ میں گنہگار اوپر رہوں اور اللہ کا دوست نیچے رہے، اسی لیے میں نیچے آ گئی کہ اللہ کے دوست کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ قسم خدا کی کتابیں پڑھو، کتابوں کو دیکھو، وہ طوائف کا انتقال ہوتا ہے تو اسی بنیاد پر اسے جنت مل جاتی ہے کہ میرے ولی کا ادب کیا تھا، اس لیے اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے اور جنت کا حقدار قرار دیا جائے۔ مسلمانوں، اسلام میں بے ادبی کی کہیں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی درباری پہلوان کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں تھی، بادشاہ کے دربار کے پہلوان تھے، مگر ایک آلو رسول کا ادب ہی تو کیا تھا، ایک سید کا ادب ہی تو کیا تھا، سینے پر سید کو لیا تھا۔ تو سرکار خام میں آ گئے اسی رات کہ میری اولاد نے تو وعدہ کیا تھا قیامت کے دن میں ادھار نہیں رکھتا ہوں، دنیا ہی میں تم کو ولایت کا صافہ باندھنے آ گیا ہوں۔ اور جب صبح ہوتی ہے، نیند کھلتی ہے تو حضرت جنید کیا دیکھتے ہیں؟ آقا نے جو امامہ باندھا وہ میرے سر پر موجود ہے۔ اور جب اذان فجر ہوتی ہے، دیکھا کہ پورے قرب و جوار بغداد کے علاقے کے قطب اولیاء سب میرے دروازے پر حاضر ہیں اور سب یہی کہہ رہے ہیں اے جنید اس صافے کا دیدار کرا دو جو نبی تمہارے سر پر بات کر کے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، آہا سبحان اللہ۔ آؤ چلو، جن کے خلیفہ کے عرس میں ہو، ڈولی میں بیٹھ گئے تھے، ڈولی میں بیٹھ گئے تھے، تیزی کے ساتھ اترے اور آنکھوں سے آنسو کانپ رہے ہیں۔ اس واقعے کو ہمارے آقا نعمت حضور بدر ملت جب بیان کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ حضرت وہیں موجود تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضرت اس وقت وہیں موجود رہے ہوں گے۔ آپ نے تو سنا ہی ہوگا، حضور بدر ملت کے مخصوص شاگردوں میں حضرت پر ناز تھا، مناظرے کے لیے آپ کو بھیجتے تھے۔ حقیقت ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہرحال ادب کا مقام سمجھو مسلمانوں، خطاب تقریر پھر کبھی میں سناؤں گا، مگر حقیقت میں کہتا ہوں کہ اگر آپ میں کچھ ادب آ گیا تو محمود جان کی دعائیں ہمارے و تمہارے ساتھ ہو جائیں گی، اس اللہ کے ولی کا کرم ہمارے ساتھ ہو جائے گا اور عرس میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ علامہ عبد المصطفیٰ ردولوی حشمتی کی بہترین تقریر سے ایمان، بچو وہابیوں سے، اور میرے اس پیغام کو سینے میں رکھ لو کہ ادب کا دامن تھام لو۔ یاد رکھو ادب سے وہ نعمت اللہ عطا فرما دیتا ہے، برسوں محنت کرو کچھ نہ ملے۔ طوائف نے ادب ہی تو کیا تھا کہ جنت کا باغ مل گیا تھا۔ بولو، حضرت جنید بغدادی کو نبی کے ہاتھوں صافہ باندھا جانے کی سعادت اور وہ سرگروہ و اولیاء کی سرداری، ان کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید غوث اعظم پیران پیر جیسے یہ مرتبہ کہاں ملا؟ چند لمحوں بھی تو ملا تھا۔ بولو نا، اعلی حضرت سرکار سبحان اللہ ڈولی سے کودے، ہاتھ بندھے ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں،
मजदूर जो डोली उठाने वाले कहारों से मुखातब होकर के फरमाते हैं, तुम्हारे नाना जान का वास्ता बताओ तुम में सैयद कौन है? सैयद साहब दुबले पतले फटे पुराने लिबास में कहा, हुजूर मजदूर से मजदूरी कराया जाता है, मजदूर से काम लिया जाता, उससे जात पात नहीं पूछा जाता। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, नहीं नहीं, सैयद वो है जो सारे कौम का सरदार होता है, नबी का खून उसके रगों में होता है। कल क़यामत के दिन अगर मेरे आका ने भरे महशर में पूछ लिया, अहमद रजा तुमको जो अजमत हमने इसलिए दिया था कि मेरी आल के गर्दन पर तू सवारी करे, मेरे आल के ऊपर तू बोझ बने, तुम्हें आका के बाद सवाल का जवाब कहां से दूंगा? बोलो सैयद को। वो सैयद बोले, आला हजरत सरकार वक्त का मुजद्दिद अपने सर के अमामे को सैयद के कदमों में डाल देता है और फकार्ज करता है, मुझे माफ कर दीजिए। सैयद साहब ने कहा, माफ किया? कहा नहीं, ऐसे माफी नहीं होगी। अब आप डोली में बैठो, अहमद रजा आपको लेकर के चलेगा, अहमद रजा आपको लेकर के चलेगा। इसीलिए तो उनकी तुरबत पाक से आज भी आवाज आ रही है, इश्क तेरे सस्ते चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। किसी हलवाई के दुकान का हलवा नहीं था, किसी दरख्त का फल नहीं था कि अगर उसका फल खाया और मुजद्दिद आज़म इमाम अहले सुन्नत आला हजरत बन गए। नहीं, कसम खुदा की, आला हजरत को जो इस अजीम मनसब तक पहुंचाया था, नबी और आले नबी की मोहब्बत ने पहुंचाया था। इसीलिए उनकी तुरबत पाक से ये आवाज नश्र हो रही है, उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। याद रखो, मुरीद होना आसान है, अहमद रजा जैसे मुरीद बनो। पीर से मुरीद हो गए, फिर किसी पीर के पास ना गए। बोलो, दुनिया के पीर उनके पास आए हैं, मगर इमाम नहीं गया कहीं। जोर से बोलो। और कहीं मजार पर गए भी तो बगदाद वाले पीर का तसव्वुर लेकर गए कि आप ही का फैज लेने आया हूं। बोलो ना। और आज हाल क्या है? थोड़ी सी पगड़ी बड़ी देखी तो हुजूर तालिब होने वाला है। क्या बोले? वहां से फैज नहीं मिला इसलिए आपसे मुरीद होने आया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हुजूर आले रसूल अहमदी खातमुल अकाबिर से मुरीद हुए। आला हजरत सरकार हजरत सैयदी सरकार महमूद जान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह इनकी औलाद को सदा बहार रखे, इनके चमन के हर गुल को शादाब रखे, ताजा रखे। और इन्हीं के चमन के गुल मौलाना मौलाना सैफुद्दीन हमारे बिरादरी गिरामी बिरादरी तरीक़त मकबूल भाई रज़वी के फर्जंद हैं, जो सूरत से आगे मसल के आला हजरत के फैलाने में लगे हैं। दुआ करो कि उनकी कोशिश कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह। वो पूरा इलाका वहाबियत से भरा पड़ा है। सुभान अल्लाह। उनके बेटे सही मानों में जानशीन बन जाएं सैयदी सरकार महमूद जान शाह रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कैसे थे मुरीद कि पीर हमेशा नाज करे। बोलो ना, बोलो। बल्कि हजरत आले रसूल अहमदी क्या फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि ऐ आले रसूल मेरे लिए क्या लाया? तो अहमद रजा का हाथ पकड़ करके पेश कर दूंगा, मौला अहमद रजा को लाया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर की गलियों में जाते, पीर की गलियों में महाराजा शरीफ के तो चप्पल नहीं पहनते। यह है अदब। और आपको तो पीर साहब बैठे हों, वो उठ जाएं और आपको मसनद पर बैठा दें तो बोलोगे पीर साहब बड़े अच्छे हैं, बड़ा मेरा ख्याल रखा। बेवकूफ ख्याल रखा कि तुझे जानना में पहुंचा दिया। हकीकत है कि नहीं? तुझे और बिगाड़ दिया। बोलो आज के कुछ मुरीदों का हाल है कि नहीं? पीर खड़ा है और वो बैठे हुए हैं। बगदाद वाला पीर नहीं देख रहा है जहां से फैज आएगा। बोलो बोलो। आला हजरत अजीमुल बरकत का अदब का ये
ایک نورانی واقعہ سنو، بات ختم۔ اعلی حضرت سرکار اپنے دارالفتہ میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، مارارہ شریف سے نائی آتے ہیں، بھیجے نہیں گئے تھے، آئے تھے کسی کام سے بریلی شریف شہر میں، سوچا کہ چلو ہمارے خانقاہ کے مولانا صاحب مولانا احمد رضا ان سے بھی ملائیں جو ہمیشہ آتے رہتے، آ گئے ملنے، مگر تھے خانوادے کے نائی، بال بنایا کرتے تھے خانقاہ کے شہزادوں کا، آ گئے، سبحان اللہ، اعلی حضرت نے دیکھا، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، بولو بولو زور سے بولو، یہ مجدد اعظم ہیں، معمولی سے بات نہیں ہے، کھڑے ہو گئے اور نائی کو ہاتھ پکڑ کر اپنے مسند پر بیٹھایا اور ایسے بیٹھے جیسے ایک مرید اپنے پیر کے سامنے بیٹھتا ہے، اور گھر میں خبر بھیجا کہ مارارہ شریف سے نائی شریف آئے ہیں، جس کی نگاہ میں پیر کے خانوادے کا نائی شریف ہے تو پیر کتنا شریف ہوگا، سبحان اللہ، شہر کتنا شریف ہوگا۔ ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے، کیا بھائی؟ اب وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ادب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔